السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سحری اور افطاری کا کچھ بیان کروں گا، کچھ سحری افطاری کے حوالے سے کچھ معلومات۔ شروعات میں جب یہ روزے فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے، تو شروع میں روزہ رکھنے کے لیے جب سورج غروب ہونے کے بعد، جیسے افطار ہم کرتے ہیں سورج غروب کے وقت، اس کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی کہ جب تک وہ سو نہ جائے۔ اگر کوئی سونے سے پہلے کھا سکتے ہیں، اگر کوئی سو گیا تو اب اٹھنے کے بعد کھانا پینا منع ہے۔ جب ہم تو کیا کرتے ہیں کہ سحری کے لیے ہم صبح اٹھتے ہیں پھر کرتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ تو ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت محنتی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں سارے دن اپنی زمینوں میں کام کیا اور شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں، تو آپ تھکے ہوئے تھے تو آپ کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ بیوی نے کھانا تیار کر کے آپ کو جگایا تو آپ نے کھانے سے منع کر دیا، اور اسی حالت میں بھی اگلے دن کا روزہ رکھا، اور جس سے پھر آپ کو ان صحابی کو بڑی کمزوری ہو گئی، اور اگلے دن جو ہے دوپہر کے وقت وہ صحابی بے ہوش ہو گئے بھوک کی وجہ سے۔ تو آپ ان کی یہ حالت کی خبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی کھاؤ اور پیو کب تک؟ یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ سفید ڈورا یعنی فجر کا وقت، اور سیاہ ڈورا یعنی رات۔ تو معنی یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے کھانا پینا جائز قرار دیا گیا۔ تو یوں اس اندازے میں یہ سحری کا معاملات بنے، اور اس حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا سحری کے اور افطاری کے حوالے سے، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق جو ہے وہ چند لقمے سحری کا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پانی سے کرے کہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ سحری کھانا کیونکہ یہ سنت مبارکہ ہے، اور سحری میں تاخیر یعنی دیر سے سحری کرنا، اور افطار میں تعجیل یعنی جلدی کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سحری میں تاخیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کے وقت شروع ہونے تک بالفرض اگر 9 گھنٹے بنتے ہیں، تو اس 9 گھنٹوں کے ہم نے 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو یہ ہر حصہ بنے گا 1.5 گھنٹے کا۔ تو اب رات کا جو آخری 1.5 گھنٹہ ہو اس میں سحری کرنا، یہ تاخیر سے سحری کرنا کہلائے گا، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے کا پکا یقین ہو جائے کہ اب یہ سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے کہ ہو گیا، تو اب فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ ہاں، چند باتوں کا اس میں خیال رکھنا ہے کہ سحری میں اتنی تاخیر کر دینا، اتنی بھی دیر نہ کرنے کہ فجر کا وقت شروع ہونے کا شک ہونے لگ جائے، یہ مکروہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 1-2 منٹ پہلے ہی کھانا پینا روک دینا چاہیے۔ اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کھانے پینے سے آپ کا روزہ بند نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا، بلکہ روزہ آپ کا ہوگا ہی نہیں، یاد رکھیے گا۔ اور سحری اور افطار کا وقت یہ روزانہ چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارے یہاں کے جو آپ کے یہاں کے جو بھی عاشق رسول ماہر مفتی صاحب کا جو تصدیق شدہ کیلنڈر ہو اسے اپنے پاس رکھیں،
اور اس کے مطابق سحری افطاری کی ترکیب کریں.